الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على سميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل سنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سميع ويا بصير للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول ويا آخر ويا ظاهر ويا باطن
المتين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد احباب ذی وقار ہمارا مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بالخصوص شیخین کی صحیحین سے بخاری اور مسلم سے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں، بایمانہ کائنات کا کوئی لحظہ کوئی لمحہ کسی شخص کا کسی حالت میں بھی سرکار دو عالم علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مسئلہ علم غیب کے سلسلے میں آج ہماری چوتھی قسط ہے۔ پہلی قسط قرآن مجید سے عرض کی گئی، دوسری اور تیسری بخاری اور مسلم سے، اور آج کی چوتھی قسط بھی بخاری اور مسلم کی حدیث سے ہے مسئلہ علم غیب پر۔ اخبرنی ابو زبیر انہ سمع جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجنازة سعد بن معاذ بین ایدیہم اہتز لہا عرش الرحمن او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم شریف کے اندر ذکر کیا، باب و فضائل الصحابہ کے تحت۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ صحیح مسلم۔ کیا نام ہے؟ صحیح مسلم میں کس باب کے تحت یہ حدیث آئی ہے؟ باب و فضائل الصحابہ، جس باب میں امام مسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلتیں اور شانیں احادیث کی روشنی میں ذکر کی ہیں، اس باب میں یہ حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2466۔ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 2466۔ حدیث کے ترجمہ اور مفہوم سے پہلے آپ بھائیوں سے ایک سوال ہے۔ مدینہ منورہ سے یہ پوری کائنات، مدینے سے مغرب کی طرف، مشرق کی طرف، شمال اور جنوب کی طرف، جہاں تک رب کی یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے، پوری کائنات کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، پورا ورلڈ، سرکار علیہ السلام کے شہر مقدس سے غور سے سوال سننا ہے۔ پوری کائنات جہاں تک بھی یہ پھیلی ہوئی ہے رب جانتا ہے اور مصطفیٰ کریم بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ مدینہ منورہ سے پوری کائنات کا مغرب، شمال، جنوب، مشرق، ہر سمت میں جتنا سفر بنتا ہے یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ سے عرش اعظم تک جتنا سفر بنتا ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ دو باتیں میں نے کی ہیں، مدینہ منورہ سے پوری کائنات کا فاصلہ، دوسری بات کا نتیجہ تنمحال یہ ہے مدینہ منورہ سے عرش اعظم کا فاصلہ۔ اب بتائیے
مدینہ منورہ سے یہ جو چھوٹی سی دنیا ہے، یہ جو چھوٹی سی دنیا ہے، یہ کائنات دنیاوی، یہ زیادہ دور ہوگی یا مدینہ منورہ سے رب کا عرش اعظم زیادہ دور ہوگا؟ یقیناً کسی کافر سے بھی آپ یہ سوال کریں نا تو وہ بھی یہی کہے گا کہ کائنات اتنی دور نہیں ہے مدینہ المنورہ سے جتنی دور کیا ہے؟ رب کا عرش اعظم ہے۔ تو اصول کے تحت ثابت ہوا کہ مدینہ منورہ سے پوری کائنات کا اتنا فاصلہ نہیں ہے جتنا کہ مدینہ منورہ سے عرش اعظم تک کا سفر ہے۔ عرش اعظم تک کا کیا ہے؟ سفر ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں سرکار علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کوئی چیز نظر ہے، معاذ اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام دیوار کے پیچھے کی کوئی چیز جانتے ہیں۔ اب یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، اور ہم نے جو حدیث تلاوت کی ہے سیاہ میں سے صحیح مسلم باب و فضائل صحابہ حدیث کا نمبر 2466۔ اب جب آپ نے تمہید سماعت فرما لی، اب حدیث کا مفہوم بھی سنیں اور پھر انصاف کرنا ہے کہ وہ بعض لوگ ٹھیک کہتے ہیں یا جو آپ کا عقیدہ ہے کہ رب کی عطا سے سرکار سے کوئی چیز چھپی ہوئی، یہ ٹھیک ہے، فیصلہ آپ نے کرنا، میں حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اور اسی طرح میری یہ گفتگو پورے ورلڈ میں جہاں تک جس ذریعے سے بھی پہنچ رہی ہو یا پہنچے، جو بھائی اور میری بہن مسلم اس کو سنے وہ انصاف کے ساتھ بات کرے، یہ نہ دیکھیں میرا مسلک یہ ہے، میرے مسلک والے یوں کہتے ہیں، انصاف کی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام دیوار کے پیچھے، اور مسلمان یعنی ہم کہتے ہیں کہ سرکار سے کوئی چیز چھپی ہوئی۔ اب فیصلہ حدیث کی روشنی میں، وہ بھی سیاہ، وہ بھی مسلم، اور سرکار کے صحابہ کی موجودگی میں یہ کلام ہو رہا ہے، اور ادھر تمہید بھی یاد ہے نا کہ ہم مدینے سے اتنا دور نہیں ہیں جتنا مدینہ منورہ سے عرش ہے۔ انڈیا، امریکہ، کائنات کا کوئی شہر لے لیں، کوئی ملک لے لیں، اتنا مدینہ منورہ سے وہ دور نہیں جتنا مدینہ منورہ سے کیا دور ہے؟ اب سنیں حدیث۔ حضرت ابو زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہو سامع جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں نے حضرت جابر سے سنا ہے خود، یقول، حضرت جابر فرمایا کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا یہ حدیث کس درجے کی ہوئی سند کی دنیا میں؟ حدیث مرفوع، کیونکہ جب سند سرکار علیہ السلام تک جا پہنچے وہ حدیث سند کے اعتبار سے حدیث مرفوع کہلاتی ہے، اور قوی ہونے کے اعتبار سے سند کی دنیا میں قوی ہونے کے اعتبار سے حدیث مرفوع سے آگے کوئی حدیث نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث موقوف نہیں ہے کہ صحابی تک بات ختم ہو گئی ہو۔ صحابی کہہ رہا ہے میں نے خود سنا کہ سرکار نے یوں فرمایا ہے، گویا راویوں کا واسطہ سرکار تک پہنچ رہا ہے جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، تو حدیث مرفوع ٹھہری۔ ہر اعتبار سے حدیث مکمل اور کامل ہے۔ اب کہا کیا ہے سرکار نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے صحابہ کے سامنے اس وقت یہ ارشاد فرمایا وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حال یہ تھا کہ صحابہ کے سامنے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ کس صحابی کا جنازہ ہے؟ سعد بن معاذ کا، بین ایدیہم، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، سامنے سرکار ہیں، اور اس طرف کیا موجود ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا کیا موجود ہے؟ جنازہ۔ جب جنازے کی تیاری ہو، امام بھی پہنچ چکا ہو، تو اس وقت اس علاقے کے اکثر مسلمان جنازے میں شریک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ جو شریعت پہ عمل کرتے ہیں ان مسلمانوں کی بات ہے۔ اور جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس دور میں سارے ہی شریعت کے پیکر تھے،
ہم کر رہے ہیں سرکار کے صحابہ کے دور کی بات. تو معلوم ہوا اتنے بڑے اجلہ صحابی کا جنازہ ہے اور سرکار جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے تو صحابہ و اہل بیت پیچھے صفوں میں کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ خود حدیث کے جملے ہیں بین ایدیہم، جمع کا صیغہ ہے کہ پیچھے بہت سارے صحابہ کھڑے تھے، آگے سرکار اور ساتھ کس کا جنازہ موجود ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا. اس وقت سرکار نے صحابہ کو یہ خطبہ دیا. غور کریں کیا بات تھی. فرمایا اہتز لہا عرش الرحمن، اے صحابہ یہ میرا ساتھ، یہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کے دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے اہتز جھوم رہا ہے عرش الرحمن. فرمایا صحابہ میں مدینے میں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں رب کا عرش اعظم ساتھ کی وجہ سے اس وقت جھوم رہا ہے. اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جھوم رہا ہے. لہا، حضرت سعد کی خاطر رب کا عرش جھوم رہا ہے. لہا کے جملے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمائے. اب غور کرے سرکار کہاں موجود ہیں؟ بولے نا یار، اب وہ آپ کی تمہید آپ کے کام آئے گی. سرکار کس جگہ موجود ہیں؟ مدینہ منورہ میں. صحابہ اس خطبے کو سننے والے، اہل بیت اس خطبے کو سننے والے، اور امام الانبیاء والمرسلین اپنی یہ شان بیان کرنے والے کہ ہم مدینے میں ٹھہر کے کہاں تک نگاہ پہنچائے ہوئے ہیں؟ عرش اعظم تک. فرمایا صحابہ میرے اس غلام کی وجہ سے رب کا عرش جھوم رہا ہے. رب کا عرش کیا ہو رہا ہے؟ جھوم رہا ہے. یہ تو ہم عرض کرتے ہیں نا کہ کیوں جھوم رہا ہے. پہلے ہم اپنے اس مقصد اور اس اپنے موضوع کی طرف آئیں. ابھی آپ سب بھائیوں نے کہا کہ مدینہ منورہ سے پاکستان اتنا دور نہیں ہے. مدینہ منورہ سے امریکہ، مغربی تمام ممالک اور پوری کائنات میں جتنے ملک ہیں، کوئی ملک بھی مدینے سے اتنا دور نہیں ہے جتنا مدینے سے رب کا عرش دور ہے. غور کریں، ایک طرف وہ شخص کہتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کوئی چیز نظر، دوسری جانب صحابہ کا عقیدہ ہے. سرکار اس عقیدے کی وضاحت کر رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں. سرکار نے فرمایا صحابہ اللہ نے ہمیں ایسی نگاہ عطا کر رکھی ہے، کھڑا میں تمہارے درمیان مدینے میں ہوں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن صحابہ میری نگاہیں رب کے عرش تک پہنچی ہوئی ہے. میں مدینے میں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ رب کا عرش اس وقت جھوم رہا ہے. رب کا عرش اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو جس نبی سے کروڑوں میل دور رب کا عرش مدینے میں محبوب علیہ السلام کھڑے ہو کے تشریف فرما کے رب کے عرش اعظم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو کیا خیال ہے یہ چھوٹی سی دنیا کو مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، تشریف رکھتے ہوئے سرکار سے کیا یہ چھوٹی سی دنیا پوشیدہ ہو گئی ہے؟ جو محبوب، جو رسول، جو پاک پیغمبر، جو مقدس ہستی مدینے سے اپنی نگاہ کو عرش اعظم تک پہنچا سکتی ہے، وہ مدینے میں بیٹھ کے پوری دنیا کو بھی ملاحظہ فرما سکتی ہے. اب غور کریں، اس عقیدے کو سننے والے کون ہیں؟ کوئی کھڑا تو نہیں ہوا، کیونکہ وہ مسلمان تھے نا، بے ایمان کوئی نہیں تھا بیچ میں اس وقت. اگر کوئی بے ایمان ہوتا تو شاید کہتا آپ کی بھی تو ہماری طرح ہی دو آنکھیں ہیں، جس طرح آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ، آپ کھڑے ہمارے اندر ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کہاں پہنچ رہی ہے؟ اب ابو بکر بھی ہوں گے، فاروق بھی ہوں گے، جناب عثمان، حیدر قرار، بدری صحابہ، یہ سارے لوگ موجود ہوں گے. غور کریں، کسی صحابی نے یہ اعتراض کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ سرکار سے یہ دنیا اور قبر و آخرت، جنت و دوزخ و رب کا عرش، کسی وقت بھی سرکار سے کوئی چیز پوشیدہ.
اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو فوراً سوال کر دیتے.